السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہیں۔ کل ہم نے آج اس کا جو ہے وہ سیریل نمبر 41 ہے۔ کل ہم نے بات آپ سے کی تھی بچوں کے بارے میں۔ ایک چیز جو ہے وہ رہ گئی تھی کہ اولاد کے بارے میں قرآن مجید میں بھی یہ بات منع کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ بچوں کو فقر و فاقہ کی بنیاد پر، کھانے کی بنیاد پر ان کو قتل نہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے سے عربوں کے کچھ قبیلے، بعض لوگ ہم لوگ جب تقریریں کرتے ہیں نا تو بولتے ہیں عرب لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایسا سارے قبیلے میں نہیں ہوتا تھا۔ ایک آدھ قبیلہ، ایک دو قبیلے ایسے تھے جو ایسی حرکتیں کرتے تھے، لیکن ہوتا تھا۔ کرتے کیوں تھے؟ کیوں بچوں کو قتل کرتے تھے، لڑکیوں کو؟ اس کی 3 وجہ تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی، لڑکوں کو بھی قتل کیا جاتا تھا لیکن وہ نظر مانتے تھے، اور نظر ماننے کی بنیاد پر، جس کو آپ کہتے ہیں بھیٹ چڑھانا، وہ کسی بت کے سامنے یا کسی بات پر جو ہے وہ بھیٹ چڑھاتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم ہیں، ان کے لیے بھی ان کے دادا نے یہ دعا مانگی تھی کہ اگر مجھے 10 اولاد ہوئی، لڑکے 10 ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ایک ہم آپ کے مطلب کعبے کے نام پر بھیٹ چڑھا دیں گے۔ وہ اتفاق سے ان کو 10 لڑکے ہو گئے عبد المطلب کو۔ تو عبداللہ اس میں جو ہے وہ بھی ایک لڑکے تھے۔ اب 10 میں سے کون تیار ہونا بھائی ذبح ہونے کے لیے؟ تو یہ پرابلم آئی۔ تو انہوں نے طے کیا کہ 10 کے نام ڈال دیتے ہیں، چٹھی نکال دیتے ہیں، جس کا نام آ جائے گا اس کے نام اس کو قتل کر دیا جائے گا، ذبح کر دیں گے عبادت کے طور پہ۔ تو اتفاق سے جب نام ڈالا گیا چٹھی تو نام نکلا عبداللہ کا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام نکلا۔ بہرحال ان کے ننیال والے بہت اسٹرانگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ کے، تو انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ ہم کرنے نہیں دیں گے ایسا، ہم ان کو عبداللہ کو آپ کو ذبح کرنے نہیں دیں گے۔ اب ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہو گیا، ناک کا مسئلہ ہو گیا، اور اب دوسرا بھائی کوئی تیار بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک طرح چٹھی کھل چکی ہے، بڑا لمبی چوڑی داستان ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں ابن الذبیحین ہوں، یعنی میرے پشت میں اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اللہ نے ان کی حفاظت کی، ایسے ہی میرے والد کے نام قرہ نکلا اور اللہ نے حفاظت کی۔ تو اس طریقے سے عربوں میں خال جو ہے وہ نظر ماننے کا ایک تصور تھا کہ جس میں لڑکوں کو بھی ذبح کیا جاتا تھا۔ ہندوؤں میں آج بھی ہے، اور بہت سے ایسے کیس ہوتے ہیں کہ وہ کسی چیز کو پورا کرنے کے لیے وہ سادھو لوگ فلاں لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آپ بچہ نہیں مار دیں گے، وہ لمبی چوڑی کہانی ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ بھیٹ چڑھانے کی بنیاد پر ذبح کرتے تھے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ لڑکیوں کو ذبح کرتے تھے کیونکہ داماد بننا ان کے یہاں آر تھا، کہ داماد گھر آوے، ہمارا کوئی داماد ہو، لہذا وہ دامادی کو کیا کر سمجھتے تھے؟ آر سمجھتے تھے۔ ہندوؤں کے یہاں بھی بعض قبیلے جو ہے آج بھی اس بات کو، یو پی وغیرہ میں بہت سختی ہے بعض قبیلے میں کہ اگر داماد گھر میں آ جائے گا تو باپ گھر کی چوکھٹ کے اندر نہیں آئے گا۔ اگر گھر آ گیا داماد تو وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر کبھی وہ لڑکی کے گھر چلا جائے گا تو اس کی چارپائی پر تک نہیں بیٹھے گا وہ، مطلب اگر داماد کے گھر چلا گیا، اس کے گھر پانی نہیں پیے گیا، اس کی چارپائی تک پہ نہیں بیٹھے گا۔ یہ جو ہے بہت پرانا ان لوگوں کا بدعقیدگی تھی۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نہ لڑکی ہوگی نہ داماد آئے گا، لہذا لڑکی کو مار ڈالو، یہ دوسری وجہ تھی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ ایک بڑا جو معاملہ تھا معاش کا، تو کوئی ایسی چیز تو تھی نہیں کہ جو کوئی فیکٹری ہو، کوئی کام کاج ہو
اور مکے کے علاقے میں کھیتیاں بھی نہیں تھیں، تو ایک بڑا دھندا کیا تھا کہ قتل کرنا ہے، غارت کرنا ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ حملہ کرنا ہے۔ تو اس میں اگر لڑکیاں رہتی تھی تو ان کی حفاظت کے لیے خود مرد چاہیے، تو اس وجہ کیا چاہتے تھے کہ لڑکیاں کم سے کم رہیں اور لڑکے زیادہ رہیں، تاکہ جب لاٹھی کی ضرورت پڑے تو ہمارے پاس طاقت موجود رہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ لڑکیوں کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب وہ آپس میں جنگیں ہوتی تھیں تو جو لوگ پکڑ لیے جاتے تھے، اگر مرد پکڑ لیا گیا تو غلام بن جاتا تھا، اور عورت پکڑ لی گئی تو لونڈی بن جاتی تھی۔ تو یہ بڑی آر کی بات تھی۔ پھر لوگ آر دلاتے تھے کہ تیرے خاندان کی 20 عورتیں دیکھ فلاں جگہ پہ لونڈی بنی ہوئی ہیں، تو ان کو یہ تھا کہ عورتیں رہیں گی نہیں، نہ لونڈی بنیں گی۔ یہ بھی ایک وجہ تھی۔ ایک سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ کھائیں گی کیا، اگر زیادہ بچے ہوں گے تو کھائیں گے کیا۔ تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات کہی کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنے بچوں کو روزی کے پیٹ کے خطرے سے آپ قتل نہیں کریں، یہ منع کیا گیا ہے۔ اب آج معاملہ جو ہے، جو یہ فیملی پلاننگ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جتنے بھی قتل ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے قتل پیدا ہونے کے بعد کے ہیں۔ یہ جو فیملی پلاننگ ہو رہی ہے، فیملی پلاننگ جو ہے وہ 3 طریقے سے ہو رہی ہے اس وقت۔ تینوں کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو ہے وہ شرعی حکم کیا ہے۔ ایک فیملی پلاننگ ہو رہی ہے کہ صاحب انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زیادہ اولاد اگر رہے گی تو ہم اپنے اسٹیٹس کو کیا کہیں وہ مینٹین نہیں کر پائیں گے، ہمارا جو معیار ہے اس معیار سے ہم نیچے چلے جائیں گے۔ جو لوگ اس بنیاد پر فیملی پلاننگ کر رہے ہیں وہ حرام ہے اسلام میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ زیادہ ہوگا تو خرچہ بڑھ جائے گا تو ہم اپنے اسٹیٹس کو مینٹین نہیں کریں گے۔ یہی بات وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اگر عورتیں ہو جائیں گی یا بچے ہو جائیں گے تو وہ کھائیں گے۔ وہی سیم معاملہ یہاں کھانے کا۔ اس بنیاد پر جو بھی کر رہا ہے، پڑھا لکھا کر رہا ہو، نیچے والا کر رہا ہو، ٹوٹل حرام ہے۔ ہمارے نزدیک قطعی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو عقیدہ رکھنے کی بات کہی ہے قرآن کریم میں، اس نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو بھی چلنے والی چیزیں ہیں، جو بھی جیودھاری ہیں، جن کے اندر جان موجود ہے، اللہ کہتا ہے ان سب کو میں کھلاتا ہوں، لہذا آپ اس کی چنتا چھوڑ دیں۔ اور میں ہو سکتا آپ کے سامنے میں نے یہ بات بتائی بھی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات کو مدلل کرنا چاہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ، جو لوگ اس پر اس بات کیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ جو جتنا اس میں ٹینشن لیتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ پریشان رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اپنے اوپر ذمہ داری ہے کا مطلب کہ اپنے اوپر یہ ذمہ داری اس نے لاد لی ہے کہ میں اپنے بندوں کا کیا کروں گا، کھانے پینے کا انتظام کروں گا، کہ اس نے اپنی ذمہ داری خود لی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، مثال کے طور پر میرے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو سب کو کہوں چلو آج ہمارے ہاں دوپہر میں دعوت ہے، میں اگر دعوت دے رہا ہوں تو پہلے ہم کو معلوم ہوگا کہ ہمارے گھر میں اتنے آدمیوں کے کھانے کا انتظام ہے۔ یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ میرے گھر میں کھانے کا انتظام نہ ہو، میں آپ سب کو انوائٹ کر دوں کیا یہ کھانا کھائیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اپنا خاندان بتایا کہ الخلق عیال اللہ، کہ یہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کیا ہے کنبہ ہے۔ جب اگر اس کنبے میں کھانا موجود نہیں ہے تو پروردگار عالم کیوں پیدا کر رہا ہے؟ ریموٹ تو اس کے ہاتھ پہ ہے، وہ چاہے تو بند کر دے، نہ پیدا ہو، لیکن اگر وہ پیدا کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس زمین میں اتنا کھانا موجود ہے جتنے لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ اب دو باتوں کا آپ کو جواب دے دیں تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں۔ ایک بڑی شکایت ہے دنیا والوں کو اور بڑی کوششیں ہو رہی ہیں پچھلے 20-25 سال سے کہ یہاں پر بے روزگاری کی سمسیا کو کیا کیا جائے، حل کیا جائے۔ ان امپلائمنٹ پرابلم جسے آپ کہتے ہیں، اکنامکس میں پڑھایا جاتا ہے بہت طریقے سے۔ یہ ان امپلائمنٹ پرابلم دنیا کبھی نہیں سالو کر سکتی، کبھی نہیں کر سکتے، قیامت تک نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں امپلائمنٹ رکھا ہے اللہ نے مردوں کے لیے،
تم نے کیا کر دیا؟ تم نے اس میں دوسرے کو اتار دیا میدان میں. اللہ کے پلاننگ میں آپ نے انٹرفیئر کیا ہے. آپ کبھی اس پرابلم کو سالو نہیں کر سکتے. آج پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج ہے. عورتیں اگر اس لحاظ سے آ جائے جس لحاظ سے اسلام چاہتا ہے، ایک آدمی بھی اس دھرتی پر بے روزگار نہیں ہے. ناٹ اے سنگل پرسن. یہ جو آپ کے دماغ میں بات ہے انمپلائڈ، اللہ نے اتنے ہی لوگ پیدا کیے جتنی جاب یہاں موجود ہے. تو یہ ہماری کریٹڈ ہے. مثال کے طور پر ہماری گھر والی بتا رہی ہے کہ 10 کلو شکر ہر مہینہ لگتی ہے مولانا صاحب. میں 10 کلو کا انتظام کرتا ہوں. اگر وہ یہ طے کر لے کہ مجھے 2 کلو ہر مہینہ اپنی امی کو پاس کرنا ہے، ہم شکر کبھی نہیں پوری کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک آدمی اس میں ایسا آ گیا ہے جو پلاننگ کو کیا کر رہا ہے، پھر کر رہا ہم لاتے رہیں شکر، وہ پاس کرتی رہے گی. ہمیشہ شکر کے کم ہونے کی، شارٹیج کی پرابلم گھر میں موجود. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. ایسے ہی آپ نے ایک پلاننگ میں ڈسٹربنس کیا ہے، لہذا یہ کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ رہا. 1980 سے پنچورتی یوجنا بھارت میں آتی ہے. ہم اتنے دن میں امپلائمنٹ پرابلم ختم کر لیں گے. کبھی نہیں ختم ہوگی. پوری دنیا کو چیلنج ہے، کبھی نہیں ختم ہوگی. ایک فارمولے کے تحت ختم ہو سکتی ہے جو اسلامی فارمولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کیا عورتوں اپنے گھروں کو لازم پکڑو. اس نے جو یہ فارمولہ دیا یہ کر لیں گے، حل ہو جائے گی. اچھا، آپ نے لڑکیوں کو میدان میں اتار کر کے مسئلے کو کچھ بھی حل نہیں کیا. مثال کے طور پر میری 2 بیٹی ہیں 2 بیٹے ہیں. میری دونوں بیٹی کو جاب لگ گئی، ٹھیک ہے. کون جاب لیس ہوا ہے؟ ہمارے ہی بیٹے ہوئے. تو آپ نے پرابلم کیا حل کہاں کیا؟ پرابلم تو آپ نے حل ہی نہیں کیا. مزید پرابلم یہ کھڑی ہو گئی، بیٹا جب بے روزگار ہوگا تو پوری سوسائٹی میں وہ کرپشن کرے گا. بیٹی بے روزگار ہوگی، کرپشن نہیں ہوگا. یہ سب میں پریکٹیکلی باتیں کر رہا ہوں، کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. کیوں بھئی؟ ایک شوہر ہے، اس نے قبول کیا ہے بیوی کو کہ میں تیری رسپانسبلٹی لیتا ہوں. جب یہ بیچارہ نہیں کمائے گا تو کیا کرے گا؟ چوری کرے گا، رشوت لے گا، کرپشن کرے گا. کیوں؟ اس نے ذمہ داری لی ہے. بیوی گھر میں ہاؤس وائف بنی ہے، وہ کبھی نہیں چوری کرے گی، اس نے ذمہ داری ہماری لی ہی نہیں ہے. لہذا آپ نے پرابلم کریٹ کیا ہے، مسئلے کا حل کبھی نہیں ہوگا. تو ایک بات یہ. دوسری جو بات کبھی کبھی ذہن میں آتی ہے کہ یہ اللہ کا کنبہ ہے. صوفی صاحب اس میں بہت سی جگہ پر جو ہے لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. میں 1980 سے بات کر رہا ہوں نا، کیونکہ میں 80 سے اس سبجیکٹ کو میں پڑھ رہا ہوں. 1980 سے لے کر اب تک آپ ہر سال کے جو پیداوار ہوتی پوری دنیا کی، کیوں اللہ کی نگاہ میں تو پوری دنیا ہی کیا ہے، ایک چھوٹی سی ہتھیلی کے مانند ہے. الخلق کو کہتا ہے، الخلق عیال اللہ، کہ پوری دنیا میرا ایک کنبہ ہے. پوری دنیا میں جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں سبجیکٹ سے، وہ جا کر کے نکال لیں کہ کتنا، ایک صرف کہ آج اس سیزن میں کتنا چاول پیدا ہوا ہے. اس کو آپ جتنی پاپولیشن ہے ڈیوائڈ کر دیں، چاول زیادہ ہے، پاپولیشن کم ہے. کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس زیادہ ہے، آپ مارکیٹ میں لانے نہیں دے رہے ہیں چاول کو، کہ اگر مارکیٹ میں چاول آ جائے گا تو چاول کا ریٹ کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. لہذا مارکیٹ کی مہنگائی کو برقرار رکھنا ہے. ہم چاول اٹھا کر کے سمندر میں ڈالیں گے لیکن ہم چاول مارکیٹ میں نہیں لائیں گے. تو اللہ نے تو اپنا کام کیا کہ اس نے اتنا پیدا کر دیا جتنی ضرورت تھی. آپ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کیا چلتا ہے؟ بھگتنا کس کو ہے؟ ہم کو بھگتنا ہے. لہذا اس وجہ سے جو کیا جا رہا ہے فیملی پلاننگ، کہ ہمارا اسٹیٹس ڈاؤن ہو جائے گا، اس وجہ سے مسلمان اگر کر رہا ہے تو حرام ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر ایک آدمی فیملی پلاننگ فار ایور کر رہا ہے، ہمیشہ کے لیے کر رہا ہے، چاہے ایک بچے کے بعد کر رہا ہو، چاہے 5 بچے کے بعد کر رہا ہو، اور کرنے کی وجہ مسلمان ڈاکٹر کا مشورہ نہیں ہے، بلکہ اپنے طور پر اس نے حکم کر لیا ہے کہ اب ہمارے 5 بچے ہو گئے ہیں، ہمارے 6 بچے ہو گئے ہیں، اب میں پرماننٹ آپریشن کراؤں گا. یہ جو کرایا جا رہا ہے یہ بھی حرام ہے. نمبر 2. نمبر 3، اب ٹائم بینگ جو وقتی طور پر جو کیا کہتے ہیں فیملی پلاننگ ہے، اس کے بہت سے طریقے ہیں.
जितने भी तरीके आप जानते हैं सारे तरीकों का एक जुमले में जवाब है कि अगर वक्ती तौर पर फैमिली प्लानिंग की जा रही है जिसमें दोनों राजी हैं तो इसकी गुंजाइश है, ये जायज है। बकिया ऊपर की जो बातें बताई वो सारी की सारी दलील क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी टाइम बीइंग प्लानिंग बाद लोग करते थे। फैमिली प्लानिंग वक्ती तौर पर लोग करते थे, लौंडियों के साथ करते थे। जो लौंडियां होती थी, जो एज ए वाइफ यूज होती थी और वाइफ नहीं होती थी, तो उनको ये था कि अगर इनके बच्चे पैदा हो जाएंगे तो इनका रेट कम हो जाएगा मार्केट में। तो वो चाहते थे कि घर में लौंडी रहे लेकिन इससे बच्चे पैदा नहीं हो। तो उस बच्चे को रोकने के लिए वो वक्ती तौर पर क्या करते थे, टाइम बीइंग तौर पर जो भी तरीका था। एक तरीका कुरान हदीस में जिक्र है, बुखारी की रवायत है कि कुन्ना नाज़िलु वल कुरान यंज़िल, कि हम अज़्ल करते थे हालांकि कुरान नाज़िल हो रहा था। अज़्ल करने का मतलब ये होता है कि सोहबत करना है लेकिन मादे मनविया को रहम में नहीं जाने देना है, तो उसको अज़्ल कहते हैं। अब वो साहबी कह रहे हैं कि कुन्ना नाज़िलु वल कुरान यंज़िलु, हम ऐसा करते थे हालांकि कुरान नाज़िल हो रहा था। मतलब क्या कि अगर हमारे करने को अल्लाह नापसंद करता तो हबीब मुस्तफा के जरिए कुरान में इसको मना कर देता कि भाई अज़्ल नहीं करो। बात समझे मेरी? तो ये टाइम बीइंग तौर पर फैमिली प्लानिंग होती थी। अगर वैसा कोई कर रहा है दोनों की रजामंदी से तो फिर ऐसी शक्ल में जायज होगी। बकिया जितनी बातें मैंने आपको बताई वो बातें कतई जायज नहीं है। आपके पास जितना भी आपके दिमाग में सवाल है, शरीयत की निगाह में कोई सवाल ही नहीं है कि निसाब ऐसा हो जाएगा, खाना शॉर्ट, कुछ भी शॉर्टेज नहीं होगी, कभी शॉर्टेज नहीं होगी। ये नोट कर लें। जितना आप जमीन के कम होने के चांसेस है, जमीन के बढ़ने के चांसेस नहीं है। जमीन का जो एरिया है इसके कम होने के जो चांसेस हैं कि कम हो जाए, कहीं समंदर ज्यादा हो जाए, लेकिन जमीन बढ़ने के चांसेस बहुत कम है इस दुनिया में। किस चीज को अल्लाह ताला ने किया है, बढ़ाया है? जिस जमीन में आज के 20 साल पहले 2 क्विंटल पैदा होता था उसने उसको बढ़ा करके 10 क्विंटल कर दिया। जमीन उतनी ही है और आने वाले दिन में वो 10 क्विंटल 20 क्विंटल भी हो सकता है और उसमें 40 क्विंटल भी हो सकता है। लिहाजा परवरदिगार आलम जमीन नहीं बढ़ाएगा, उस जमीन के अंदर की कैपेसिटी को क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। लिहाजा आप बेमतलब की चिंता और हेडेक ले रहे हैं, वरना कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, स्टेटस की जो बात है, अच्छा मैं आपको ऐसी सैकड़ों मिसाल बताऊं कि जिनके वालिदैन पढ़े लिखे नहीं हैं उनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, और हजारों लोग ऐसे हैं। आपके भारत का अभी जो प्रेसिडेंट का इंतकाल हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम, आप उसका बैकग्राउंड देख लीजिए। ऐसे 50 लोग हैं, आपका पीएम इस वक्त, उसका आप बैकग्राउंड देख लीजिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम बल्कि एक बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि फैमिली प्लानिंग करता कौन है? फैमिली प्लानिंग करता है हाईली क्वालिफाइड आदमी। जब हाईली क्वालिफाइड आदमी फैमिली प्लानिंग करता है तो सोसाइटी में क्वालिफाइड लोगों की शॉर्टेज होगी। नहीं समझे मेरी बात? एक हाईली फाइड, हाँ, बहुत तालीम याफ्ता है